پھر آگے کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گے کبائر سے تو ہم دور کر دیں گے تمہاری برائیاں تم سے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور داخل کریں گے تمہیں بہت ہی بہترین کریم مقام پر۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فیمیل رائٹس۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری پرسنالٹی کو گروم کرنا پڑے گا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ کیسی گرومنگ ہوگی؟ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا ہوگا۔ ایک شخص جو والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی جا کر عزت کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر اپنی کلاسز میں یہ بات کہتی ہوں، میں اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے، اس کے ایٹیچیوڈ سے یہ بتا سکتی ہوں کہ اس شخص کے اپنے گھر والوں سے، اسپیشلی اپنے پیرنٹ سے کیسے تعلقات ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے پیرنٹس کی عزت کرتا ہو اور کلاس میں ٹیچر کے سامنے ریسپیکٹفل طریقے سے نہ بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل۔ اسی طرح غیبت نہیں چھوڑنی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا۔ اگر انسان اس طرح کی باتوں کو نہیں چھوڑتا اور کبیرہ گناہ کو کبیرہ نہیں سمجھتا، قتل، آپ دیکھیں محبتوں کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، عزت کے نام پہ آنر کلنگز کس طرح ہوتی ہیں، شراب کو نہیں چھوڑتا، نشہ جو ہے کسی بھی قسم کا، اور وہ محبت وہ ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی محبت کریں گے تو نشے آئیں گے، ہر طرح کے نشے آئیں گے، چاہے وہ اسکرین کی شکل میں آئیں یا محبت کی بھی آج کل آپ کو پتہ ہے ایڈکشن ہوتی ہے، اور اس طرح باقی بھی سبسٹنس ابیوز ہوتا ہے، یا جو سبسٹنس ابیوز کی طرف جاتا ہے وہ بھی اس قسم کے فیصلے بہت جلدی کرتے ہیں۔ اور زنا کو تو ہم کبیرہ گناہ سمجھتے نہیں، ہم تو اتنا مسکرا کے دیکھ کے کہتے ہیں ہوئی لو برڈز، جبکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور زنا کی جو سزائیں ہیں، اگر آپ نے جس دن یہ سوچا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے دس از زنا اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف قرآن اینڈ سنہ، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود بخود محتاط ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود بخود جو ہے فکر ہوگی کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا، کیونکہ کبیرہ گناہ اس کے بارے میں یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہیں، جن کو قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے شراب کا بھی ہم نے پڑھا تھا حکم، اس میں کہا گیا تھا کہ اثم کبیر۔ اسی طرح جس چیز میں کو قرآن میں یا حدیث میں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ جس کی سزا بتا دی گئی دنیا اور آخرت میں، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس کے بارے میں کوئی حد مینشن کر دی گئی، جس کے بارے میں کرس آیا ہے، جن کے بارے میں وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے یا وارننگ حدیث میں ملتی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پرنسپل دیا جا رہا ہے، جب خواتین کے رائٹس کی بات ہوتی ہے، کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قوام بنایا گیا ہے عورتوں کے اوپر۔ اب یہ بھی کیونکہ ورڈ ہم نے نہیں سمجھا تو اسی وجہ سے ہم اس کی اپلیکیشن بھی نہیں سمجھتے۔ قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ رسپانسبل ہے، یعنی وہ یہ نہ کرے کہ ورکنگ وائف لے کر آئے اس لیے کہ وہ کمائے گی، بل سارے دے گی، اور یہ کہ وہ جہیز بھی ڈھیر سارا لائے گی، بڑے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آئے گی اور ہم عیاشی کریں گے۔ اگر مردوں نے اس قسم کی باتیں سوچنی شروع کی تو وہ قوام نہیں رہیں گے۔ یعنی جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خواتین گھروں سے باہر نکل آئی ہیں، گھروں کے کام نہیں کرتی ہیں، بچوں کو نہیں سنبھالتی، اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتی، تو یہاں پر آغاز ہو رہا ہے کہ اگر خواتین کو صحیح رائٹس ملیں گے تو تب ملیں گے جب مرد قوام بنیں گے، مرد اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانیں گے کہ مجھے مرد ہونے کے ناطے کیا کرنا ہے، what is my role، میری ذمہ داری کیا ہے۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ مرد آرام سے بیٹھ کے آن لائن گیمنگ کر رہے ہیں یا ریلیکس کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں، اپنا سوشل میڈیا سکرول کر رہے ہیں، اور بیگم کو کہتے ہیں بل دے آؤ، اور کہتے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے نا، تمہاری بھی تو پے آئی ہوئی ہے، جاؤ جا کر اس سے سارے بل پے کراؤ۔ تو جب ایسی پرابلمز آئیں گی تو مسئلے صرف خواتین میں نہیں ہوتے، مسئلے پھر مرد حضرات میں بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، اور تمام مرد حضرات کو پڑھنا چاہیے کہ قوام ہونے کا مطلب کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے ٹورڈز فیملی، ٹورڈز مائی وائف۔ اور پھر وجہ کیا بتائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ مرد کو ایک فضیلت دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ ایک ہائرارکی بنائی گئی ہے، مرد از مور سوٹیبل باہر کے کاموں کے لیے، مرد از مور سوٹیبل گھر کو سسٹین کرنے کے لیے، اس لیے، اور خواتین دے آر مور سوٹیبل بیکاز ان کا ایموشنل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، فیملی بانڈنگ کے ساتھ سب کو آگے لے کر چلتی ہیں۔ اور پھر ساتھ وجہ کیا بتائی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں،
خرچ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، خواتین کے اوپر نہیں ہے. خواتین کو کمانے کی بھی اجازت ہے، جاب کرنے کی بھی اجازت ہے، اگر ان کا فیملی سٹرکچر ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور وہ جو کام کریں ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں. وہ شیئر کرنا چاہتی ہے، ان کی طرف سے صدقہ لکھا جائے گا. یہ میوچول کنسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے سارا معاملہ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ آیت پڑھ لیں تو ہم اپنے ہسبینڈ کو کہیں ہاتھ نہ لگانا میرے پیسے کو، دس از مائی منی، اور ہاں اگر میں تمہیں اپنے پیسے دوں گی تو پھر آدھے برتن تم دھو گے. کیونکہ آپ دیکھیں پھر ہم ایسی شرائط لگانا شروع کر دیتے ہیں ون وے اور دی ادر. تو اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے. اور خواتین کی کوالٹیز یہاں پر کیا بتائی گئی ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات. کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے. مطلب جب آپ امیجن کرتے ہیں اس پورے سٹرکچر کو اپنے دماغ میں تو انسان کو اتنا ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ کیا سٹرکچر ہے کہ مرد قوام ہے، وہ رسپانسبل ہے سارے گھر کے خاندان کے لیے. کہتا ہے میں جاؤں گا، میں کام کروں گا، کہ میری ذمہ داری ہے. اور ساتھ عورت کو کیا کہا گیا؟ وہ صالح ہے، وہ شوہر کی بات ماننے والی ہے. ہر بات پہ جو ہے وہی بات ہے، بینر لے کے نہیں کھڑی ہو جاتی کہ کیا مطلب ہے، میری رائٹ کدھر ہے. کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا ایسی باتیں جو بے ضرر ہوتی ہیں جن کو ہم ایشو بنا لیتے ہیں، ایشو نہیں بناتی. قانتات، اس کے اندر قنوت ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گی وہ کیسے ایک مرد کو اس کا رائٹ دے دے گی. اور حافظات یعنی جتنے راز ہیں، گھر ہیں، معاملات ہیں، ان کی وہ حفاظت کرنے والی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. یعنی ہمارے لیے رول ماڈلنگ کہاں سے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. پھر یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی آتا ہے نشوز کا، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر عورت کے اندر نشوز آتا ہے، مرد کے نشوز کی بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے عورت کے نشوز کی بات کرتے ہیں. نشوز کا مطلب ہوتا ہے کوئی اٹھی ہوئی چیز. یعنی عورت کیا کرتی ہے؟ ریبیل کرتی ہے. اور ریبیل کی بہت سی اقسام بتائی جاتی ہیں. یہ انفیڈیلٹی کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ ہسبینڈ کے ساتھ عام معاملات میں کوآپریشن کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ میں نہیں یہ کام کرتی، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کر لو. تو جب بھی ایک عورت ریبیل کرے تو پھر مرد کو کیا بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے؟ پہلے کیا ہے؟ فاعظہم، اس کو تھوڑی سی نصیحت کرے، اس سے اچھی طرح بات کرے، اس سے کمیونیکیٹ کرے. اور اس کے پھر کمیونیکیشن سکل سٹرونگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دے. پھر کیا؟ وہجرہم، وہ نہیں سن رہی اگر اس بات کو تو اپنے آپ کو اس سے تھوڑا الگ کر لے. کیونکہ عورت کے لیے ایک مرد کی خاموشی اور اس کے جو ان کا انٹیمیٹ تعلق ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینا جو ہے وہ بہت ایک ٹراماٹائزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ الگ کر لے. اب اگر پھر بھی وہ بات نہیں مانتی وَضْرِبُوهُنَّ، تو اس کو مارے. اب ہم نے کیونکہ صرف ٹرانسلیشن پڑھی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا مارے. مرد کہتے ہیں مارنے کی اجازت ہے، خواتین کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، ڈومیسٹک ابیوز بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جو چہرے پہ ہو، یہ مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی نشان پڑے، یہ مار ایسی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کے لیے جو بتایا مسواک کی چھڑی کو کا یہ، جیسے آپ دیکھیں اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کئی دفعہ کوئی ٹیچر جو ہوتا ہے ہمیں یوں کر کے ہلکا سا ایک چپت سی لگاتا ہے اور ہمیں ایک قسم کا الرٹ کرتا ہے کہ لک بی کیئرفل اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. تو یہ وہ والی مار ہے. یہ مار نہیں ہے کہ آپ اس کو مار مار کے ادموا کرتے ہیں، وہ بیچاری میک اپ کے ذریعے اپنے آپ کے سارے وہ جتنے وونڈز ہوتے ہیں، بروزز ہوتے ہیں، وہ کور کرتی رہے اور وہ بالکل سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جائے. اس چیز کو میں اس لیے ہائی لائٹ سارا کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ کئی لوگ ریفرنس دیتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں تو مارنے کی اجازت ہے. تو یہ اجازت اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا. اگر ہم پہلے دیکھیں، اگر بیوی کو غلط کام بھی کرے تو مرد کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں قوام ہوں، میرے اندر تقویٰ ہے، میرے اندر وہ حکمت ہے. پہلے اپنے آپ کو گروم کرے اور پھر اس کے بعد ان احکامات کے مطابق چلیں. اور اگر ان کے بہت سارے مسئلے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر کیا کہا گیا ہے کہ کوئی ایک ایسا عقل مند انسان حکم بلا لیں جو دونوں کی بات سنے اور دونوں کے درمیان اصلاح کروا دے، دونوں کو بہتری کی طرف لے جائے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلرز یہ جاب کرتے ہیں. اب یہ سارے احکامات کی بات کرتے کرتے اب ایک دم سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ذی القربیٰ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، جو تمہاری ملکیت میں آتے ہیں ان کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کو بہت ایروگینٹ اور فخر کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. کیوں؟ خالی احکامات دیتے جاتے، دس از دا لسٹ آف چارٹر، اس پہ پورا کریں. نہیں،
پرسنالٹی گرومنگ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. اللہ کا بندہ نہیں کوئی ہوگا تو وہ ان احکامات کو نہیں پورا کر سکتا. اگر اس کو سوسائٹی میں لوگوں کو ان کے رائٹس دینے نہیں آتے, اس کا بیہیویئر درست نہیں ہے, وہ کیسے کر سکتا ہے یہ سارے معاملات؟ وہ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو اور جگہوں پہ بھی اسی صورت میں بہت ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اگر کسی نے اس کے ساتھ شرک کیا, اس کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں شرک کے بارے میں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک حدیث میں مفہوماً یہ آتا ہے کہ شرک ایسا ہے جو کالی رات میں اور کالے پتھر پہ, سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کی شکل میں آتا ہے, ایسے کریپ ان کرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کوئی شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو شرک جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو ساتھ شریک کر دینا. یہ فعل میں بھی ہو سکتا ہے, کاموں میں ہو سکتا ہے, ایکشن میں, یہ کال میں ہو سکتا ہے, بولنے والی باتوں میں ہو سکتا ہے, اور یہ آپ کے عقیدے میں, آپ کے تھاٹ پروسیس میں, فنڈامنٹلز میں ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ضرور انسان کو صحیح معرفت ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کی رضا والدین کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. یعنی شرک کی بات کی اور پھر والدین کے ساتھ احسان کی. تو والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آیت آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور آپ کو پتہ ہے یہ دوسرا حکم تھا. پہلا حکم تھا بتا دیا گیا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے دور رہو. اب اس کے بعد بتا دیا گیا کہ نمازیں تو کیونکہ پڑھنی ہی پڑھنی ہیں. ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں اچھا کیونکہ میں نے نشہ کیا تو میں نماز چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ. نہیں, اٹس دی ادر وے راؤنڈ. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے, وہ تو فرض ہے مسلمان پہ. مسلمان کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کہتا ہے میں مسلمان ہوں وہ نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت کی. اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو اس کو ڈیلے کرتا ہے کہ نہیں میں نشہ نہیں کر سکتا. تو نشے جو ہیں اگر انسان نے چھوڑنے ہوں تو انسان اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کر جائے. پھر اس کے بعد تیمم کا بھی بتا دیا گیا. تیمم کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے, جیسے جب پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہو, کوئی بیماری ہو. اور آپ کو تو سب کو ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس یہ تیمم کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی بیماری میں اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی نمازیں مس کر رہے ہیں. سو یو ایز پروفیشنل, ایز اے مسلم پروفیشنل, آپ کو بتانا ہے اپنے پیشنٹس کو کہ آپ اپنی نمازیں پڑھتے رہیں. اور پھر اگر وہ کہتے ہیں جی یہ تو پلاسٹر ہوا ہوا ہے, پی او پی لگا ہوا ہے, یا یہ کہ میرا زخم ہے, آپ نے کہا یہاں پانی نہیں پڑنا چاہیے, یا یہ کہ مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا وضو کرنے کے لیے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ تیمم کریں, پاک مٹی رکھیں اور پاک مٹی کے اوپر آپ نے ہاتھ لگایا, اس کو تھوڑی سی پھونک مار کے صاف کر لیا جو ایکسٹرا ہے منہ پر اور ہاتھ پر, بس دیٹس اٹ. خود بھی کرنا سیکھیں اور اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ بھی سکھائیں. پھر ایک اور بلیف بھی بتا دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اولو الامر کی. یعنی ہمیں سیکوینس بتا دیا گیا. جب ہماری زندگی میں کوئی چیلنج آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھنی ہے کہ وہاں پر کیا ہے, اور پھر جو اولو الامر, آج کے دور میں جو اتھارٹیز ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بات کیا کہہ رہی ہیں. لیکن اگر کوئی اتھارٹی ایسی بات کہہ رہی ہے جو کہ اس کے اپوزٹ جا رہا ہے تو پھر وہاں پر ہم بات نہیں سنیں گے. پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم جو کوئی بھلائی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے, اور جو کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے نفسوں کے فیصلے ہوتے ہیں, جو ہم خود فیصلے کرتے ہیں. ہم خود اپنے لیے جو ہے گڑھے کھودتے ہیں, اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ فارمولا دیا گیا, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پرسنالٹی گروم ہونا شروع ہوگی, آپ کو پتا چلے گا کہ میری لائف میں کیا سلوشنز ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور فارمولا بہت ضروری دے دیا گیا, وَإِذَا حُيِّيتُم بِحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سلام کے بارے میں بتایا گیا کہ سلام کی امپورٹنس کیا ہے, سلام کیسے کیا جائے گا. سلام کو جب کوئی سلام کرے تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے لوٹایا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ, اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اگر تم ایسا کرو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی. اور اپنے درمیان سلام کو فروغ کرو, افشوا السلام بینکم. ہم ہائے, ہیلو, ہے ڈیوڈ, ہے بڑی,
اور پتہ نہیں کون کون سے لفظ بولتے رہتے ہیں، لیکن ایک سلام ہم پہ اتنا بوجھل ہے کہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، جواب بھی دینے کو صحیح طرح سے دل نہیں چاہتا. اور یہ قرآن میں حکم آیا ہے کہ سلام کا جواب اچھے طریقے سے دینا چاہیے. اور پھر جب نماز ختم کر لو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو ہر حال میں. اور ساتھ ہی بتایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پہ پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یہ نہیں بیٹھے 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 ملا کے پڑھ لیں گے، کل سے پڑھ لیں گے، پرسوں سے پڑھ لیں گے، اگلے رمضان سے شروع کر لیں گے، کنونس ہو جائیں تو کرنا شروع کر دیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں اپنے مقرر وقت پر پڑھنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور جہاد میں شریک ہونا. تو یہ نہیں کرو کہ نماز پڑھنے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے لائف سٹائل میں اس میں بھی انٹیگریٹ کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ اس کے بغیر پھر کیا ہوگا کہ وہ آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے سورہ نساء میں وہ نہیں پورے ہو سکتے. پھر یہاں پر اینڈ میں ایک اور بات بتا دی گئی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، یعنی مردوں کو ان کے رول بتائے، خواتین کو ان کے رول بتائے، بیچ میں ان کی تربیت کی، ان کی گرومنگ کی، اور ساتھ ہی کہہ دیا جو بھی کام کرے گا ABCD، مرد ہے یا عورت ہے، کیا ہے وہ مومن، اور وہ ایمان لانے والا ہے، یدخلون الجنہ، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے کسی قسم کی بھی. آپ سوچیں کہ اتنی باتیں بتانے کے بعد سورت کے اختتام پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے معاملے میں. یہ بات انہوں نے سورت کے آغاز میں کہی تھی کہ ہمیں عورتوں کے بارے میں کچھ بتائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تربیت کرنے کے بعد اب اس بات کا جواب دینا شروع کیا کہ کیا کیا معاملات آپ نے کیسے لے کر چلنے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک نشوز تھا جو کہ خواتین کا تھا، اور ایک نشوز کی بات آگے آتی ہے جو کہ مردوں کا ہے. مردوں کا نشوز کون سا ہے کہ اگر مرد جو ہے اب وہ کچھ ایسا کام کرتا ہے، وہ انفیڈیلٹی میں جاتا ہے، وہ عورت کے ساتھ جو ہے کچھ اچھی طرح بات نہیں کرتا، تھوڑا منہ بنا کے رکھتا ہے، تھوڑا اسٹف ایٹیچیوڈ ہے، جیسے کچھ بچیاں آ کے کہتی ہیں مائی ہسبینڈ ہیز اے ویری ڈرائی پرسنالٹی، کوئی بالکل خاموش سا اور سوکھی طبیعت کا ہے، میرا اس کے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا. تو وہاں پہ اس عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے زیادتی نظر آ رہی ہے یا بے رخی نظر آ رہی ہے تو تم تھوڑا سا کمپرومائز کر لو. یہ وہ بے رخی نہیں ہے کہ وہ مار مار کر اس کو ادموا کر رہا ہے، یہ وہ بے رخی نہیں ہے کہ اس کو بالکل کھانا پینا اس پہ بند کیا ہوا ہے. ہمیں یہ بھی فائن لائن ڈرا کرنی پڑے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑا سا سٹف ایٹیچیوڈ ہے، برداشت کر لو. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے، مرد کو کہا گیا یہ کرو اور مار بھی دو، اور عورت کو کہا جا رہا ہے کہ برداشت کرو. اس لیے کہ عورت جو ہے اس کو پھر بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ہر سوسائٹی میں ہے. اب دنیا میں جس بھی علاقے میں جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں سوچتے ہیں جو باہر رہ رہی ہیں UK میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہ بڑے مزے میں ہیں، وہ بالکل مزے میں نہیں ہیں. آپ جا کر اندر بیٹھ کر جب ان کی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو یہی خرابیاں وہاں پر بھی نظر آتی ہیں. تو بات یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیسیجن میکنگ کے پرنسپل یاد رکھتے ہیں. کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورت تھوڑا سا کمپرومائز کر لے، اور اگر وہ نہیں کمپرومائز کرنا چاہتی تو وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ خلا لے سکتی ہے، وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے ہسبینڈ کو. اور اس میں یہ بھی بات بتا دی گئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جو ہپوکریٹس ہوں گے وہ آگ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر یہ کانسیپٹ بھی یہاں پہ دیا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ جیسا دین آیا ہے بس اتنا اسی طرح پریکٹس کرو، اس کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہ. غلو کیا ہے؟ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے لیے کیا کیا تھا؟ ان کو خدا بنا دیا، یہ غلو ہے نا. جیسے ہم کسی انسان کا سٹیٹس بہت بڑا کر دیں، وہ انسان ہی ہے، اس کو انسان رہنے دیں، ہم اس کو کہتے ہیں واہ ابھی بہت پہنچا ہوا ہے، اور پھر ہم ایسی ایکسپیکٹیشن اس سے لگائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اس کے اندر کوئی ایک ایسی سپرلیٹو چیزیں نہ ڈال دو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن ہی نہیں کی ہوئی. اور آج ہم بات ختم کریں گے اس دعا پہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے. بہت ہی خوبصورت دعا، یہ آپ سب کو آنی چاہیے کیونکہ آج کل ہم بہت زیادہ فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں. دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. او اللہ، show us the truth as truth and give us the ability to follow it.
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, and show us falsehood as false and give us the ability to refrain from it. حق حق کی طرح نظر آنا چاہیے اور باطل باطل کی طرح نظر آنا چاہیے. نہیں تو آپ جتنی دفعہ مرضی سورہ نساء پڑھ لیں, قرآن مجید کی کوئی آیات پڑھ لیں, آپ اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.